السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اسلامی ٹیچر چینل پر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش آباد رکھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی اصطلاحات ضروریہ کے بارے میں کہ اصطلاحات ضروریہ کیا ہے، وہ ہم نے کمپلیٹ نہیں بتائی تھی اور اس سے اگلی بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو آج۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا، لاسٹ والا جو ہمارا تھا وہ تھا حروف مختلف المخرج۔ آج ہم پڑھیں گے حروف متحد المخرج اور متحد الصفات، جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ حروف متحد المخرج اور صفات۔ مطلب کیا ہے کہ متحد کا مطلب ہے کہ اکٹھی ایک جیسی سیم بولتے ہیں، جو وہ حرف جن کا مخرج اور صفات ایک ہو، ان کا مخرج بھی ایک ہو اور ان کی صفت بھی ایک ہو۔ اس میں مثال آتی ہے اس میں دال کی، جیسے مادہ دا۔ آپ کو بتایا کہ جن کا مخرج بھی سیم ہو اور جن کی صفات بھی سیم ہو، اور ان میں سے دال کا نام لیا جاتا ہے۔ اگلا ہے حروف مختلف الصفات اور مختلف المخرج، مطلب کہ وہ حروف جن کا صفات بھی علیحدہ علیحدہ ہوں اور ان کے مخارج بھی علیحدہ علیحدہ ہوں، جیسے کہ فا اور ضا، کہ ان کے مخارج بھی جدا جدا ہیں اور ان میں صفات بھی جدا جدا ہیں۔ اگلا ہے حروف متحد المخرج، مطلب جن کے مخرج تو سیم ہوں اور جن کی صفات مختلف ہوں، مطلب کہ متحد مخرج ہوں اور صفات چینج ہو۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں ثا اور ضا، وہ یہ والے دو حروف ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے حرکات کے بارے میں کہ حرکات کیا ہوتی ہیں۔ حرکت کس کو بولتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت بولتے ہیں۔ اب یہ حرکت تو ہے، لیکن یہ حرکت جب کسی پہ چلی جاتی ہے تو اس لفظ کو، اس ورڈ کو کیا بولتے ہیں؟ اس ورڈ کو ہم بولتے ہیں متحرک۔ جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ متحرک۔ اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں فتح، زبر کو بولتے ہیں۔ اور جس حرف پر فتح ہوگی اسے کیا بولیں گے؟ مفتوح بولیں گے۔ کسرہ کس کو بولتے ہیں؟ کسرہ بولتے ہیں زیر کو۔ جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اسے ہم بولیں گے مکسور۔ اس کو کیا بولیں گے؟ مکسور۔ پیش کس کو بولتے ہیں؟ ضمہ بولتے ہیں پیش کو۔ جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ اگلا آ گیا ہے سکون، کس کو بولتے ہیں؟ جزم کو۔ جس حرف پر سکون ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ اب تشدید کس کو بولتے ہیں؟ تشدید، یہ ساری آپ کو اصطلاحات بتائی جا رہی ہیں کہ تشدید کس کو بولتے ہیں۔ شد کو تشدید بولتے ہیں، جس کی شکل اس چھوٹی کنگھی نما ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں تشدید۔ جس حرف پر یہ شد ہوتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم مشدد بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشدد۔ اب تنوین کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کو بڑے اچھے سے ہم نے دوسری ویڈیوز میں سمجھایا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تنوین ہوتی ہے اس کو مضموم بولتے ہیں، کہ جس پر منون بولتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ منون۔ حروف ممدودہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف ممدودہ جن پر مد ہو۔ حروف ممدودہ کون سے ہیں؟ جن کے اوپر مد ہو۔ مد یہ دو شکل میں ہوتی ہے، ایک اس شکل میں ہوتی ہے اور ایک اس شکل میں ہوتی ہے، اور جس حرف پر ہوتی ہیں ان کو ممدودہ بولتے ہیں۔ اب فتح اشبائی کس کو بولتے ہیں؟ فتح اشبائی بولتے ہیں کھڑی زبر کو۔ کسرہ اشبائی کس کو بولتے ہیں؟ کھڑا زیر کو۔
ज़म्मा अशबाई किसको बोलते हैं? उल्टा पेश को। खड़ी ज़बर को बोलते हैं फतह अशबाई, ज़ेर को बोलते हैं कसरा अशबाई और पेश को बोलते हैं ज़मा अशबाई, उल्टा पेश को। अब इमाला किसको बोलते हैं? अगला है हमारा इमाला। इमाला का क्या मतलब है कि अलिफ को या की तरफ, ज़बर को ज़ेर की तरफ माइल करके पढ़ना। जैसे मजरे हा, कैसे बोला हमने? जैसे बोला अलिफ को या की तरफ और ज़बर को ज़ेर की तरफ माइल करना, जैसे मजरे हा। अब मा कबल किसको बोलते हैं? अगला हमारा इस्तिलाहात है मा कबल। हरफ से पहले हरफ को मा कबल कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ लिखा है, ये वाला। अब इन दोनों में से मा कबल कौन सा है? मैंने बोला है कि हरफ से पहले हरफ को मा कबल बोलते हैं। हरफ से पहले हरफ को क्या बोलते हैं? मा कबल। अब ये हरफ है, ये क्या है? हरफ है। और इससे पहले वाले कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, इससे पहले वो जो आएगा उसको बोलेंगे मा कबल, और जो मा कबल के बाद आएगा उसको बोलेंगे माँ बाद। मतलब माँ कबल का मतलब है कि जो पहले आ रहा हो, और माँ बाप का मतलब, माँ बाद का मतलब है जो पहले वाले के बाद में आ रहा हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसकी अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है तो इस वीडियो को आगे आगे लास्ट में शेयर कर दें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में भी हम इस्तिलाहात पे ही बात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।